एग्जेक्टिव और मेरे ख़ातीन हज़रात, बहुत मुझे अच्छा लगा आपके इस फंक्शन में आज आकर। मुझे वर्ल्ड जो मैरी टाइम डे है उसको ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में क्योंकि मनाया जा रहा है और हमने पाकिस्तान में भी बिफ्टिंग तरीके से इसको मना रहे हैं। ये एक इतना बड़ा रिसोर्स है, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने भी और कैप्टन रिजवान ने बताया कि पाकिस्तान के बाद एक इतनी नेमत है अल्लाह ताला की और इतना बड़ा रिसोर्स है और पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। हम भी बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें। जैसे मुझे कहा जाता है कि 0.25% शेयर है हमारा दुनिया के इस रेवेन्यूज़ में और इस टोटल ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। समुंदर, वसी समुंदर है हमारे पास, एक बहुत बड़ा खित्ता है समुंदर का। और काफ़ी अभी मुझे आज मीटिंग में हम गए हुए थे पोर्ट कासम की, तो वहाँ इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान को नया काफ़ी एरिया भी समुंदर का एक्सटेंडेड एरिया भी मिला है। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं जो हमें नेमतें मिल रही हैं। वर्ल्ड जो हमारा इंटरनेशनल सी में इजाफा हो रहा है, तो इसमें ख़जाने हैं। पूरी दुनिया ने बड़े बड़े आयल के ख़जाने समुंदर से उनके यहाँ दस्तयाब हुए हैं और हमारे यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है कि एक वसी पैमाने पे गैस और आयल हमारे यहाँ से हो सकता है। सबसे पहले तो हम अपने समुद्रों की और अपने इस मैरीटाइम में सेफ्टी का पहलू जो है, और आज है भी, दुनिया भी उसी के ऊपर जोर दे रही है कि किस तरह ग्रीन हर चीज़ को बनाना है, किस तरह हमने पोल्यूशन को ख़त्म करना है, किस तरह हमने अपनी पूरी लाइफ में अपनी इस समुद्री ज़िंदगी, समुद्री जो दुनिया है उसमें हमने इसको ग्रीन करना है और ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करना है जहाज़ों में जिससे कम एमिशन हो कार्बन की। और इसी तरह मैंग्रोव्स में इजाफा करना है जिससे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमें मिलता है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी, मैं जब से इस शोबे में आया हूँ, मेरे लिए कोई नया नहीं है क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने 1966 में अपना बिज़नेस शुरू किया। हालांकि मेरी फैमिली तो 1881 से बिज़नेस में है वो, और कराची में भी हमारा बिज़नेस 1946 से है, मेरे वालिद और चचा। लेकिन जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा वॉल्यूम से बिज़नेस होता था और उन दिनों कंटेनर वेसल नहीं थे, तो मैं इस पोर्ट्स पे बला मुबालगा हफ्ते में एक बार या उससे ज़्यादा आया करता था। आजकल तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। और केपीटी ट्रस्टी के लिए जो हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की एक सीट थी, तो 1984 में 40 साल पहले मैंने बहुत कंटेस्टिंग इलेक्शन किया यहाँ से। और एक ऐसा इलेक्शन था जिसके बाद उस किस्म के इलेक्शन चैम्बर में होना बंद हो गए। बहुत ज़्यादा हमने उसमें कन्वेंसिंग और कंटेस्ट किया। तो मैं इन पोर्ट्स के हालात से वाकिफ़ हूँ। मुझे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1980 में चेयरमैन मुंतखब किया कमेटी का, जो कि कस्टम और पोर्ट की कमेटी थी। तो वो कमेटी आज, वो भी उस बात को तकरीबन 44 साल हो गए, तो मैं उस कमेटी का चेयरमैन रहा और इनसे मैं खूबी वाकिफ़ हूँ। आपने जो मेहनतें की हैं चेयरमैन साहब और आपके सारी टीम ने, इसमें कोई शक नहीं, बला मुबालगा। लेकिन आपको ये पता है कि कितने रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल मैं उसको बवांगे दोहल कहता हूँ कि मैं बड़ा उससे इम्प्रेस होता हूँ, और जिस नेक नियति से और जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं और दिन रात इम्प्रूवमेंट की बातें हो रही हैं। अभी कल भी हमारी स्टैंडिंग कमेटी में हर किस्म का क्वेश्चन हुआ और आपने बड़े उसको कॉन्फिडेंस से और बड़े इत्मीनान से आप लोगों ने उसका रिस्पांस दिया। और मैं समझता हूँ कि इसको अभी बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। हमारी ये पोर्ट 61 नंबर पे, जैसे आपने कहा कि दुनिया की पोर्ट्स में है, लेकिन ये हमारी पोर्ट जब शुरू हुई 1880 में, तो उस वक्त दुनिया की बड़ी अहम पोर्टों में उस वक्त भी थी। तो हम क्यों ना इसको मज़ीद कोशिश करके इसको और बेहतर बनाएं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की कुर्बानियाँ हैं। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान के लोग, मैं पूरी दुनिया फिरता हूँ, 55 मुल्कों में कम अज़ कम गया हूँगा और बहुत ज़्यादा बिज़नेस पे मैंने ट्रिप्स किए हैं। और आज मैं जब ये बात करता हूँ तो शायद मजाक लगती है कि चीन में जब हम जाते थे
تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید وہ، کیونکہ بہت عرصے بعد انہوں نے بزنس شروع کیا تھا. میں فرسٹ ٹائم 12 نومبر 72 کو تقریباً 52 سال پہلے چائنا گیا. پھر میں مسلسل کو 50-60 بار گیا بزنس پہ وہاں، ہر سال 2-3 بار جاتا تھا. اور یقین جانیے کہ ہمیں لگتا تھا شاید ان کو پاکستانیوں کے بارے میں وہ آئیڈیا نہیں ہے. یہ پاکستانی ان کو جا کے کچھ باتیں وہ ہمیں بتاتے تھے اور کچھ چیزیں ہم ان کو سکھاتے تھے. یہ ہماری پوری ٹیم جو تھی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہی ہیں. ہم نے اگر 60s میں دنیا کو ایک سمت دکھائی ہے کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے، تو آج تو ہم نے بہت ہمارے بچے، ینگ جنریشن، 60% آف آور پاپولیشن از ینگ اینڈ دیر از اے گریٹ پوٹینشیل، اور بڑے کیپیبل ہے. میں جا کے دیکھتا ہوں جب ان کو. میں کیونکہ الیکشن لڑ رہا ہوں 93 سے، میں نے 9 الیکشن کنٹیسٹ کیے، 7 الیکشن میں نے ایم این ایز کے اور 2 الیکشن ضلع ناظم کے. تو میں لوگوں کے قریب ہوتا ہوں. اور یقین جانیے کہ آپ کی نئی پوت جو ہے، نئی جنریشن جو ہے، اس میں بڑا ولولہ ہے، بڑا شوق ہے. صرف ہم نے ان کو لیڈ کرنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جلدی اپنا وہ مقام، کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. آج ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ مطلب خوشی ایک لحاظ سے ہے، ایک لحاظ سے یہ ہے کہ ہمیں کوئی آئی ایم ایف کے پاس کم سے کم جانا چاہیے. لیکن کیونکہ اس وقت ضرورت تھی اور آئی ایم ایف نے ہمیں سپورٹ کی ہے، اور ہم نے ان کی بڑی، پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ایک ڈنر کہا، اور مجھے آج تک ان کی بات نہیں بھولتی. انہوں نے کہا میں اپنی 40 پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہمیں ڈنر دیا ایم این ایس کو. انہوں نے یہ کہا کہ میری 40 سال کی سیاست میں یہ پچھلے چند ہفتے زندگی کے مشکل ترین پولیٹیکل ہفتے گزرے ہیں، کیونکہ مجھے ہر جگہ جا کے ان کی منت کرنی پڑتی ہے اور ان سے جا کے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہمارے فیسیلیٹیٹ کریں. اور ملکوں نے جیسے سعودی عربیہ، چائنا اور گلف کنٹریز نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے. اور یہ آج وہ مقام آیا ہے کہ $7 بلین جو ہے، اگرچہ یہ 45واں پروگرام ہے، کسی ملک نے اتنے پروگرام نہیں لیے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا یہ آخری پروگرام ہو. لیکن یہ جو کچھ اس وقت ضرورت تھی، جو کیونکہ ہمیں بالکل ضرورت، ہماری نئی حکومت آ کے دیکھیں انفلیشن 38% سے کوئی سنگل ڈیجٹ میں آ گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. آج خود میں نے سنا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے صبح 4 بجے اٹھ کے، جب میں اٹھا تو ان کی خبروں میں نے خود سنا کہ وہاں غریبوں کو مدد کی جا رہی ہے، غربت غریبوں کو، اور امیر آدمی ٹیکس دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، اور انفلیشن کم ہو رہا ہے. یہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے الفاظ ہیں جو میں نے سنا، اور پاکستان کو میں مبارک دیتی ہوں. تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت ہے. اور آپ لوگ، کیونکہ ہمارا اصل جز تو ہیں، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس مقام تک ہمیں پہنچانا ہے، تو آگے بڑھنا ہے. میں اپنے سارے آفیسرز کے بارے میں، یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں پی این ایس سی کی، میں وہیں بیٹھتا ہوں اکثر جا کے شام کو، اور میں دیکھتا ہوں ہمارے. لیکن بات یہ کہ ہمیں پلاننگ کی، اسٹریٹجی کی، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی، پلان کر کے ہم اور بہت کچھ کر سکتے. دنیا کے ملکوں نے، میں نے دیکھا، وہ کوئی ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. ہمارا آئی کیو لیول کسی سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے بڑھائے. اور یہ آج کا جو میری ٹائم ڈے ہے، اس کے مناسبت سے بالکل ہم سیکیورٹی کا، یہ جو سیفٹی ہے اوشنز کی، ہم پولیوشن کو بھی جس طرح بھی کم ہوگا، دن رات، آج پورا دن، کل کا دن اور آج کا دن، ہم نے اسی سب سوچ بچار کر کے، دور دور سے ایم این اے آئے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. اور جن کا بھی اس میں کوئی آئیڈیا تھا، انہوں نے ہمیں دیا ہے، اور ہم نے لیا، اور ہم مسلسل میں سیکھ رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہمارا ملک اگر بہتر، اس کو پروفیٹیبلٹی ہوگی، اگر ہمارے ادارے بہتر ہوں گے، تو تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم دنیا کی قوموں میں کتنا نیچے چلیں گے. ہماری کرنسی آج 277-78 روپے ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملکوں کی کرنسی ہم سے چوتھا حصہ، یعنی 1/4، ان کے 4 ٹائمز ہے. ہماری کرنسی 1/4 ہے ویلیو. تو آپ اندازہ، اور ہماری کرنسی زیادہ ہوا کرے. 1990 میں ہماری کرنسی دوسروں سے سٹرونگ تھی، انہی ملکوں سے. کتنا عرصہ گزرا ہے، 34 سال. ابھی ہم نے آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو پوری، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے پوری محنت کر رہی ہے. دن رات ہم لگے ہوئے ہیں. نہ میاں شہباز شریف صاحب خود سوتے ہیں، نہ ہمیں سونے دیتے ہیں، اور بالکل ہیکٹک. میں کئی بار تو
کتنے گھنٹے میں جا کے واش روم نہیں جا سکتا، اور میں مسلسل میٹنگ میں ہوں، اپنی فیملی سے بھی رابطہ نہیں ہو سکتا، اور آپ سب بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، اور یہ کام 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 اور ہمت اور محنت انشاءاللہ کمپیٹنس ہے ہمارے میں، آپ سب لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ میں آئی کیو ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان اداروں کو سب سے زیادہ اہمیت دینا ہے۔ میں نے جا کے دیکھا ہے جاپان میں جس قسم کی اہمیت اپنے اداروں کو دی جاتی ہے، ہر کوئی لائل ہے اپنے اداروں سے، ہمیں بھی اگر وہ اسی طرح یا ان سے آدھے بھی لائل ہو جائیں گے تو پاکستان تو بہت آگے بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان کا مقام بہت آگے ہے۔ تو یہ ابھی جو میری ٹائم ڈے پہ ہم ساری دنیا کے ساتھ ہیں، آپ نے ایکسرسائزز بھی کی، اور یہ بہتری کی، آئی ایم او کے جو یہاں پہ سیکرٹری جنرل آئے وہ امپریس ہو گئے آپ کی پرفارمنس سے، آپ نے جو وہاں ان کو بتایا، اور وہ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ آپ کو پوری سپورٹ کریں گے، اور ایک فل فلیج یہاں پہ کانفرنس ہوگی، میری ٹائم کی کانفرنس ہوگی جو ایکسکلوسیولی آئی ایم ایف والے ارینج کریں گے، تو ایک بڑی بات تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو شپ ریسائکلنگ میں بھی سپورٹ کریں گے۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں مارکس جیسے، پہلے تو ہمارے آپ کے پاس ہیں ہی یہاں، یہ ایچیسن بھی ہے، اور اے ڈی پورٹ بھی ہے، اور ڈی پی ورلڈ بھی ہے، اور یہ بھی مارکس لائن بھی انٹرسٹ لے رہی ہے، چائنیز کمپنیز بھی انٹرسٹ لے رہی ہیں، سوئٹزرلینڈ کی بھی کمپنیاں، وہ سب کہہ رہے ہیں آپ کا یہ جو ڈیپ سی ہے اور جو اس وقت مواقع ہیں، کیونکہ ارد گرد کے تمام پورٹ بڑی بیزی ہو چکی ہیں، آپ کی بھی پورٹ پہ بڑے جہاز آ سکتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے بڑے جہازوں کا ہی کام ہے، چھوٹے جہاز انکمپیٹیٹیو ہو گئے ہیں، وہ ابھی نہیں کام کریں گے، جو بڑے جہاز کا فریٹ کم ہے